مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو کہ الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کے CEO بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور اسپیشلی ہمارے اسرار پہ آج تشریف لائے ہیں جناب عبدالحفیظ خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان. بہت بہت خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کے بارے میں؟ یہ آپ کہنے کو تو چھوٹی سی کاوش کہیں گے، اصل میں فی زمانہ جو سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، جو کردار آپ کا ہے یا آپ کے چینل کا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا، جس کے تحت بہت سے ویلفیئر کے کام ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے پورے پاکستان میں کیے جا رہے ہیں، جس کا صحرا سر پہ بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سر تھوڑا سا آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ عبدالحفیظ خان صاحب یہ کون ہیں، اور موجودہ تو ابھی آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں جی، تو اس سے پہلے کیا یہاں پاکستان سے ہی تعلق ہے یا شروع سے آپ؟ جی، میرا تعلق صادق آباد سے ہے. جی، اور صادق آباد کے محلہ فیصل آباد سے میں یہیں پیدا ہوا. صحیح. یہیں یہ جو میری زندگی کے ابتدائی سال تھے وہ یہیں گزارے، یعنی بچپن، لڑکپن، سارا کچھ اور ابتدائی تعلیم وغیرہ الحمدللہ یہیں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بلکہ گورنمنٹ ہائی اسکول صادق آباد سے میں نے میٹرک اچھا. اس کے بعد رحیم خان ہے FSC کی. بیچ میں تھے کہ ہم لوگ پھر مائگریٹ کر کے کینیڈا. تو کینیڈا آئی تھنک 1989 میں آپ 89 کے شروع میں گئے تھے. تو یہ جو ویلفیئر کا کام ہے یہ کینیڈا شفٹ ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ کینیڈا شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے بھی ہم کرتے رہے. اچھا. اور اس کے بعد کیونکہ میں چلا گیا کینیڈا، اور اس کے بعد یہ کام مختلف مراحل سے گزرتا رہا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی لانگ نہیں ہوتی، کچھ بیچ میں رک جاتی ہیں. تو پھر یہ الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ کافی عرصہ بعد جا کے اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا کینیڈا سے ہی. میں اکثر آتا تھا، شروع سے میری عادت تھی لوگوں سے ملنا. جیسے میں نے کہا میں اسی شہر کا ہوں، اسی محلے کا ہوں جہاں آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ کام صرف صادق آباد تک محدود ہے یا دیگر شہروں میں؟ شروع میں تو ہم نے اس کو ڈسٹرکٹ رحیم خان تک محدود کیا ہوا تھا، مگر اب کچھ سالوں سے یہ پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. ہماری کاوش ہے. دیکھیں اس سال ہم ابھی 2-3 پروگرام ہم نے اجتماعی شادی کے. جی بالکل. میں ابھی لاسٹ ڈیز میں ہی آپ کی، میں کل رات ہی واپس آیا ہوں. جی. ہم نے ایک پروگرام فیصل آباد کیا ہے، ایک سرگودا کیا ہے، اور ایک ہم نے شروع میں چترال کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. غالباً اجتماعی شادیاں یہ آپ کی وجہ شہرت بھی ہے آپ کی فاؤنڈیشن کی الحمدللہ. اور یہ ایک ایسا قدم ہے. آج بھی میں نے جب آپ کے آفس جانا ہوا تو ایک شخص کو وہاں پر آ کر وہ اپنا رجسٹریشن چیک کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ اس شخص کے آنکھوں میں جو چمک تھی اور جو خوشی تھی نا وہ محسوس ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا کام ہے کہ لوگ نہیں افورڈ کر رہے ہوتے یہ اپنی بچیوں کی شادی. اور ماشاءاللہ آپ غالباً 1500 کے قریب جوڑوں کی یا شاید اس سے زیادہ کروا چکے ہیں. جی، پہلی جو بات آپ نے وجہ شہرت کی نا، اس چیز سے تو ہمیں ویسے ڈر لگتا ہے. ہمیں ایسی شہرت نہیں چاہیے جو عوام کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں شہرت ہو. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کہ اللہ کو راضی کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہیں. جی اللہ تعالیٰ مزید. ہم جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں یا بچیوں کے دکھ بانٹتے ہیں تو ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے اور خوشی بھی دیکھی کہ وہ تصور نہیں کر سکتے وہ ماں باپ یا بچیاں کہ ان کی شادی اس طرح ہوگی. تو اس سے مجھے سکون ملتا ہے. ہمیں شہرت نہیں چاہیے.
بس ٹھیک ہے، میڈیا کے ذریعے لوگ ہمیں پہچان ملتی ہے، عزت دیتے جی جی عزت ہے. میں بڑی قدر کرتا ہوں سوشل میڈیا کی، کیونکہ ان کے ذریعہ ہی لوگوں تک ہماری آواز ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جی تو سر میں یہ ایک آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ چترال میں بھی آپ نے اجتماعی شادیوں والا سلسلہ کیا، تو صادق آباد سے جا رہے ہیں آپ چترال، وہ کیسے ایک سلسلہ ہوا؟ وہ اصل میں ہوا یوں کہ لاسٹ ایئر کسی نے ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی یا کسی بھی طریقے سے، تو وہاں سے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمارے علاقے کو بھی دیکھیں، یہاں بھی غربت بہت ہے، یہاں بھی بچیاں ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ کسی نے مذاق کیا ہے. اچھا. کیونکہ آپ اکثر یوٹیوب پہ دیکھیں، وادی کیلاش کے بارے میں دیکھیں کیسے زبردست پروگرام ہوتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں سمجھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس سال جب میں کینیڈا سے آیا تو میں، آپ یوں سمجھیں کہ اگر آج جہاز سے اترا ہوں تو سیکنڈ تو تھرڈ ڈے میں چترال کے لیے تیار ہو گیا. اچھا. ہم لوگ چترال گئے. میں یہ سمجھتا تھا چترال قریب ہے. اچھا. یہاں سے اسلام آباد سے بھی 11-12 گھنٹے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب ہم نے جا کے 2-3 دن وہاں گزارے، دیکھا کہ واقعی حالات وہاں ڈفرینٹ تھے. یہاں جو چیز آپ کو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ایسی نہیں تھی. لوگوں کے حالات بہت جو ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کہ بھی ایک گھر کا ایک کمرہ ہے جی، 6-6 7-7 8-8 لوگ رہ رہے ہیں، ایک فیملی رہ رہی ہے. اور خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے 80% ہے. بچے بچیاں پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی اسی سال پروگرام کرتے ہیں. وہ اتنا ہم نے کوئک پروگرام کیا کہ 35 بچیوں کی ہم نے شادی کی ماشاء اللہ. اور ایسی شادی کی کہ یقین جانے کہ جتنے ہم نے پروگرام کیے مجھے سب سے زیادہ سکون اور راحت وہاں جا کے. کیا بات. اور پھر وہ بچیاں کلاش سے ہمارے پاس آئیں 2-3 جو کہ نان مسلم تھی، ان کی بھی ہم نے شادی کی. اچھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کیسے یہ سارے انتظامات اور کام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری کلاش میں آئیں. تو اکثر سنتے تھے کلاش میں یہ ہوتا ہے، پریوں کے شہر ہے، پتہ نہیں کیا ہے کمیونٹی ان کی. میں کہتا ہوں کہ بھی وہاں سے 3 گھنٹے لگے ہمیں، راستہ بہت دشوار تھا. جب ان کے گھروں میں پہنچے تو بہت تعجب ہوا کہ ایک جو چیز اسکرین پہ دیکھی جا رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ان لوگوں نے بڑا اکرام کیا، بڑی محبت کا مظاہرہ کیا، کھانے پیش کیے. وہاں اس سے چترال سے بھی زیادہ غربت دیکھنے کو ملی. تو وہ بیسیکلی وہ جو مکمل کمیونٹی ہے غیر مسلم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے 60-70% جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اچھا. اور 30% مسلمان ہے. یہ میری ایک سوچ ہے جو میں لوگوں کو ملا اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور مجھے بلکہ کلاشی لوگوں نے جو نان مسلم انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ایک پروگرام یہاں کریں. صحیح. تو میں نے کہا یہ مشکل کام ہے، آپ لوگوں کا پروگرام کریں گے چترال شہر میں کریں گے نیکسٹ ایئر. ہاں جی. اور انشاءاللہ اب 35 بچیوں کا کیا ہے، زندگی رہی تو 100 کے قریب کریں گے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. اور نیکسٹ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کب ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں جی یہ 1 دسمبر کو ہمارا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اجتماعی شادیوں کے حوالے سے. جی الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ شادی کا بعد میں جی شادی ماشاء اللہ اس 1 دسمبر 2024 میں. جی ماشاء اللہ. تو اس پروگرام میں کتنے شادی کے جوڑے آل ٹوگیدر میرا خیال ہے کہ 350 کے قریب ہوں گے سب. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پہ موجود میرا خیال ہے کہ 350 کے قریب جوڑے ہوں گے. ٹھیک ہو جن کی شادی ہم یہاں کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ صرف شادیاں یہ جو کروائی جاتی ہیں، یہ رشتہ ان کا آلریڈی طے ہوا ہوتا ہے یا اس میں بھی آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کسی کی؟ قدرے ہم ہیلپ آؤٹ کرتے بھی ہیں جی، مگر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے ان بچوں پہ جن کے رشتے آلریڈی طے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ باعزت طریقے سے ان کے نکاح ہو اپنے گھروں میں. یہ تو ٹھیک ہے، بہت بڑا مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی رشتے ہی نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کبھی ہمارے بہت سارے دوست اس معاملے میں کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہم ان کی طرف ٹھیک ہے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ان سے ملے جائے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. اس میں الرحمان فوڈ بینک کے حوالے سے بھی آپ کی ہم نے چند پوسٹ وغیرہ دیکھی، تو اس کے حوالے سے یہ اصل میں شروع میں ہمارا کام یہ تھا فوڈ بینک کا. اسٹارٹ یہاں سے جی اسٹارٹ ہم نے یہیں سے لیا کہ وہ ضرورت مند لوگ جو جن کو کھانے میں اور ان چیزوں میں تکلیف تھی کہ ان کے لیے بندوبست کیا جائے. مگر جب ہم کرتے تھے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بھی پیرنٹس یہ کہنے لگے کہ کھانا دینے سے بہتر ہے کہ ہماری بچی بیٹھی ہوئی جوان اس کے نکاح کا بندوبست کرتے ہیں.
تو پھر اس کو قریب سے ہو کے جب دیکھا تو یہ واقعہ ہی ضرورت کی چیز تھی. اب ہمارا مین جو ہے نا کام یہی بن گیا کہ ایسے لوگ جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کو رخصتی کا اسباب پیدا کر کے ضروریات زندگی کی چیزیں دے کے رخصت کیا. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو فوڈ سے ریلیٹ تھا، اور جنرل فنڈز وغیرہ بھی آپ مہیا کر رہے ہیں. جی، جنرل فنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جنرل فنڈ اویلیبل ہیں، کوئی بھی ضرورت مند آتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کرنا تو اللہ کی ذات نے، ہم تو ذریعے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. مگر آج کل زیادہ فوکس ہمارا یہ اجتماعی شادی پروگرام کی طرف. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک کام اور دیکھا گیا جو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے ماشاءاللہ وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے اگر آپ تفصیلاً بتانا چاہیں. کہ ہم لوگ خود جب اسکولوں میں جاتے تھے تو ہم نے بہت ساری پریشانیاں یہ چیزیں دیکھی. صحیح. تو بچے بہت پڑھنے والے ہیں مگر ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں. اچھا. ہمارے عبدالماجد سکھیرا صاحب ہیں، جی وہ خود بھی ٹیچر ہیں. صحیح. تو انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی، کام کیا، اور مختلف اسکولوں کے بچے ہیں جن کو ہم اسپانسر کرتے ہیں. صحیح. اور جن کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے کہ بھی ان کی جو بھی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے. صحیح. تاکہ خواہ وہ اس کی بکس کی شکل میں ہو، یونیفارم کی شکل میں ہو، ان کی ٹیوشن فی کی شکل میں ہو، ان کی سواری کی شکل میں ہو، تو کوشش ہوتی کہ ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملے. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے کام الحمدللہ کر رہے ہیں. میں ایک تھوڑی سی گزارش سمجھ لیں، یا اس میں آپ کو جو نیکسٹ آپ کے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ریکویسٹ ہی کہہ لیں کہ میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نا پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، منور فاؤنڈیشن، یہاں پر ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بنائی ہے. تو وہ صرف اور صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ فراہم کروا کے دیتے ہیں جیسے بھی ہو، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک مہینے میں کم سے کم 30 سے 50 بیگس جو بلڈ بیگس وہ نا ڈونیٹ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. تو ان کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا، یہاں پہ تھیلیسیمیا سینٹر موجود نہیں ہے جس کی اشد ضرورت ہے. ڈونر موجود ہے، بلڈ لینے والا موجود ہے، دینے والا موجود ہے، لیکن اس کا مکمل معاملات کرنے والا یہاں پہ موجود نہیں، جس کی وجہ سے اور جو 90% بچے ہیں تھیلیسیمیا کے، کہہ لیں کہ غریب ہیں کہ وہ معاملات نہیں کر سکتے. وہ ایک بیگ پرچیز کرنا یا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، سارا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد اس کو بلڈ لگایا جاتا ہے اس بچے کو، تو وہ معاملات نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور یہ فاؤنڈیشن چلانے والا خود جو ہے وہ ایک ریڑھی لگاتا ہے لڑکا، وہ خود بھی اتنا نہیں ہے کہ اپنی جیب سے اتنا کر سکے. ٹھیک ہے دوست سب مل کے کرتے ہیں لیکن آخر کتنا کریں. تو ہمارے شہر میں تھیلیسیمیا سینٹر کی ضرورت ہے. اگر تو اس فاؤنڈیشن کے تحت ہو جائے ٹھیک، نہیں تو اگر اس کی آواز اٹھائی جائے، کچھ کوئی حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو، تو یہ ایک میری طرف سے ریکویسٹ ہوگی آپ کو. اور میں ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، جس کے بعد ہمارے کو ہوسٹ آپ سے کچھ سوالات کریں گے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ہر آنے والے مہمان سے ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنے ماشاءاللہ، اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو یوں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دین و دنیا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع ملے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، مگر آپ لوگوں نے عزت دی اور آپ لوگوں کا نام میں نے سنا ہے، یوٹیوب پہ بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو آپ ماشاءاللہ جتنی ترقی کر رہے ہیں، اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. ہماری دعا ہے، آپ کی محبت ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے، کوئی ہوئی اگر کوئی قوم سو بھی رہی ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے. جی، کیونکہ ویسے ہم من حاصل قوم سوئے ہوئے ہیں. ہاں جی، تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے. جیسا آپ نے تھیلیسیمیا کے لیے کہا تو آپ ضرور مجھ سے ملوائیے، انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک بریک، جس کے بعد ہمارے کو ہوسٹ عبدالرافع بھائی یہاں پہ موجود ہوں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا کو ہوسٹ عبدالرافع.
اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کے CEO اینڈ فاؤنڈر جناب عبدالحفیظ خان صاحب. اچھا سر، آپ سے سلمان بھائی نے کافی گفتگو کی. آپ کے جو پروجیکٹس تھے جو آپ ماشاءاللہ سے سر انجام دے چکے ہیں، اور آئندہ بھی آپ اسی طرح انہی پروگرامز کو لے کے چلیں گے. آپ کا ایک پروگرام میں نے دیکھا الرحمان RO واٹر پلانٹ کا. تو اس واٹر پلانٹ کی کیا کہانی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں یا کسی اور شہر میں بھی پانی کی ضرورت ہے، پینے کے پانی کی؟ تو اس میں آپ نے کس طرح اپنا انیشیٹو لیا؟ دیکھیں، پانی ایک ایسی ضرورت ہے ہر انسان کی، ہر جانور کی. جی جی. مگر ہمارے ہاں میٹھے پانی کے بڑے مسائل ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ دور دراز سے پانی نلکے سے، نہر سے بھر کے لایا کرتے تھے. ہم نے خود دیکھا اس کو. تو جانے کے بعد ہم نے فیل کیا کہ وہاں لوگ جو ہیں مختلف رابطہ کرتے تھے کہ بھی یہ اتنے آپ کام کر رہے ہیں تو RO پلانٹ کی طرف بھی ضرور سوچے. تو میں نے کوئی دوست سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل مل کے ہم لگاتے ہیں. ہم نے 2-3 پلانٹ لگائے ہوئے ہیں. جی میں نے دیکھے ہیں ادھر ہمارے اپنی کالونی میں ہی. آپ نے ادھر محلہ فیصل آباد میں ابھی گزشتہ 2 مہینے پہلے تقریباً آپ نے ایک RO پلانٹ کا افتتاح کیا. اس سے قبل آپ کا میں نے والد صاحب سے سنا تھا کہ آپ نے عوامی کالونی میں بھی کوئی پلانٹ لگایا جو آپ نے کافی محنت کی اس کے لیے. اس کی میں محنت کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے وہ کیا اس میں انیشیٹو کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے ارد گرد میں بہت سارے پلانٹ لگے ہیں اور بند ہیں. ہاں جی بالکل. ہم نے یہ جب ارادہ کیا تھا لگانے کا تو ہم نے سوچا ایک جہاں پہ لگانا کچھ لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے اور وہ ذمہ داری لے. ذمہ داری ٹھیک ہے. ہم اس کو لگوا دیں گے، چلانا ان کا کام ہے. بالکل ایسے. اگر ان کی کوئی مینٹیننس میں کوئی مسئلہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ نہیں کہ وہ ٹوٹل ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرے. جی جی. تو عوامی کالونی میں بہت اچھی ٹیم ملی ہمیں اور انہوں نے جگہ بھی پرووائڈ کی. وہ لگوا کے RO پلانٹ ہم نے دیا. آج تک چل رہا ہے. لوگ بڑے فیض یاب ہو رہے ہیں. یقین جانے یہ محلہ فیصل آباد والا میں نے اس پہ تو لائنیں لگی نہیں دیکھی. ہاں جی. لوگ آتے ہیں بھر کے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ لائنیں لگی دیکھی 100 عورتوں کی، مردوں کی. کہ بھی وہاں مطلب وہاں پہ زیادہ قلت ہے پانی کی، پینے کے پانی نہیں. وہ اصل میں آبادی بہت بڑی ہے. عوامی کالونی بہت بڑی آبادی ہے اور وہاں صرف ایک ہی پلانٹ لگا ہوا. اس پہ سروے کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ ایک اور لگوانے کا ارادہ ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کے فیوچر پروجیکٹس میں ایک وہ بھی ہے کہ وہاں ایک اور RO نہیں لگتے رہیں گے. جیسے ہمیں کوئی اسپانسر کرے گا، اسپانسر ملے گا تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز میں کوئی مدد مل رہی ہے یا آپ کس طرح سے فنڈز ارینج کرتے ہیں؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. جی جی. یہ ایک معمول کی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور پوچھنا. یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ اینکر ہیں اور میرا بھی فرض ہے کہ میں جواب دوں. اگر ہم گورنمنٹ سے مدد لیتے ہیں یا اوورسیز گورنمنٹ سے مدد لیتے ہیں تو پھر ان کے تابع ہو کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. ہم لوگ جو ہے نا اپنے لیے کام کرتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت. جی ہماری آخرت بنے، ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں دوست مل جل کے. یہ جتنی فنڈنگ ہوتی ہے دوستوں سے ہوتی ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی. حالانکہ میں کینیڈا میں رہنے والا ہوں. یہ چیریٹی کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے. صحیح. گورنمنٹ سے ہم فنڈ اس لیے نہیں لیتے کہ پھر آپ ان کے تابع ہو کے چلیں. وہ یہ کہیں گے یہ کرو، وہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اجتماعی قربانیوں کا بھی سلسلہ جو ہر عید پہ آپ کرواتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے کافی اچھا انیشیٹو لیا تھا. تو وہ اب بھی باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ. اس میں ہماری اپنی قربانی کافی ہوتی ہے. 2 صاحباب جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ قربانی پہلے تو ہم قربانی کر کے اس کا کھانا بنا کے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. اچھا. جی الحمدللہ. مگر وہ بہت پینفل کام تھا کہ اس میں اسٹرگل بہت زیادہ تھی. بالکل. تو اس طرح کرتے تھے کہ 2 کلو اور 3 کلو کے قریب گوشت بنا کے ساتھ میں 10 نان ایک فیملی کو دیتے تھے ہم. ہاں وہ کھانا بنا کے ہر چیز تیار کر کے. مگر وہ دیکھا کہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی ضرورت کے مطابق گوشت دے دیا جائے تاکہ ان کو بھی تھوڑا ہمت کرنی پڑے کہ بنائیں اور کھائیں. ہاں کیا بنانا ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق. اپنے ٹیسٹ کے مطابق. صحیح. اچھا سر، ایک اور آپ کا پروجیکٹ جو تھا وہ فری ڈسپینسری کا تھا. تو اس میں کیا آپ ادویات لوگوں کو دیتے تھے فری میں یا اس میں کیا سلسلہ تھا، یا فری چیک اپ کی سہولت تھی اس میں؟ اس میں شروع میں تو ہم میڈیسن بھی فری دیتے تھے. ڈاکٹر کی پوری ٹیم اب بھی بیٹھتی ہے. اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ آتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ لیا جائے. جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کو بادر نہیں کرتے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ریلیف.
اگر ہر آدمی اس میں آ کے سوچے کہ مجھے فری میں مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. تھوڑی سی آدمی کو بھی پین ہونی چاہیے کہ میں کچھ پے کر کے کچھ لے رہا ہوں. اکثر ہے تو فری ڈسپینسری, جس طرح آپ نے اپنا اس کا ڈسپینسری کا پتا, اسی طرح ہمارا موبائل ہیلتھ یونٹ ہے, اس کو ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے, مختلف علاقوں میں جا کے کیمپ لگائے جاتے ہیں, تو لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے, اس میں فری میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے. صحیح. اچھا سر, یہ جو آپ کی کاموں کی لسٹ ہے ماشاءاللہ سے, اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے سالوں میں, کتنے عرصے میں آپ نے یہ سارے کام سر انجام دیے ہیں؟ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا نا 2008 کی بات ہے. اچھا, یہ فوڈ بینک سے ہم نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. گریجولی یہ چینج ہوتے رہے, بیچ میں ایڈ ہوتے رہے. کام ہم نے فوڈ بینک سے شروع کیا تھا. آج دیکھیں میرے خیال میں 10-11 پروجیکٹ ہیں, یہ کنٹینیو چل رہے ہیں اور الائیو ہیں, ان کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. یعنی 2008 سے ابھی کنٹینیو ہے, اور یہ تقریباً 16 سال کا عرصہ ہو چکا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اس میں آنے والے سالوں میں بھی کوئی اس میں فیوچر پروجیکٹس آپ کے شامل کرنا چاہیں گے اس میں جو آپ؟ جی, اس میں ہمارا ارادہ تو ہے ایک ہاسپٹل کا, ویلفیئر ہاسپٹل, رحمان ویلفیئر ہاسپٹل کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ہمارے دوست ہیں, انہوں نے 1 ایکڑ زمین بھی دے رکھی ہے. وہ کہاں پہ زمین؟ یہ شہر کے قریب ہی ہے, ادھر صادق آباد. جی صادق. صحیح. جی, تو جیسا سلمان بھائی نے ریکویسٹ کی آپ سے کہ تھیلیسیمیا سینٹر ایک بنایا جائے, تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. میں نے جیسے عرض کی نا کہ ملے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوڑیں, وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی سے ہم کو ایسا بندوبست کریں کہ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں, وہ الرحمان فاؤنڈیشن, الرحمان ہاسپٹل بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, اور الرحمان تھیلیسیمیا سینٹر بھی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے آپ نے مجھے پوچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. جی. چترال میں ایک ایسی جگہ ہے وادی کلاش, وہاں پہ ایک آرفنیج کا افتتاح جلدی کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, اس کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی جو بچیاں کلاشی ہیں وہ جب دائرہ اسلام میں آتی ہیں نا, اچھا, تو ان کے ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, تو وہ بچیاں وہاں رہتی ہیں. تقریباً 80 سے 100 بچیاں ہیں, اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے. تو انہوں نے گزارش کی ہم سے, جس طرح آپ نے تھیلیسیمیا کے بارے میں کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے, تو اگر ہم ٹیک اوور کر لیں. اچھا, آپ ان کو پھر آرفنیج کو یہ ہوم بنا کے شیلٹر دیں گے؟ تو جی, ہر چیز تیار ہے. بیسیکلی ان بچوں کی کفالت ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو وہاں. اسی کے اندر ہم اصلاحی اسکول بنائیں گے کہ ان بچیوں کو ٹریننگ دی جائے, ہنر سکھا دیا. جی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی, تو ماشاءاللہ سے ناظرین, عبدالحفیظ خان صاحب تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو اتنے ماشاءاللہ سے پروجیکٹس سر انجام دیے ہیں, تو اس میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی ان خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ضرور ملائیں, چاہے وہ آپ اپنے مالی معاونت کے ذریعے کر دیں یا جس طرح بھی آپ ان کے سپورٹ کر سکیں تو ضرور کیجیے. اور آپ دیکھنے والے ناظرین میں سے بھی جو اس الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کینیڈا کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. اور حفیظ صاحب, آپ کوئی کا کانٹیکٹ جو کینیڈا میں آپ سے لوگ رابطہ کرنا چاہیں؟ جی, میرا نمبر ہے 416-471-9636, اور اگر کوئی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا چاہتا ہے awfca.ca پہ جا کے وزٹ کر سکتا ہے, اس پہ ساری انفارمیشن ہے ہماری. ٹھیک ہو گیا. دین و دنیا پوڈ کاسٹ کی آج کی ایپیسوڈ سے بھی اجازت چاہوں گا, اور عبدالحفیظ خان صاحب آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.